अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस मैटर्स और मैं हूं आपकी होस्ट मरियम अली। इस शो पर हम सनती और माशी तरक्की के बारे में बात करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम उस सेक्टर के बारे में बात करेंगे जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, और वो है ऑटोमोबाइल्स। हाल ही में इस सेक्टर में काफ़ी तब्दीली नज़र आई है, जैसे कि नए हुकूमत की पॉलिसीज़, जदीद टेक्नोलॉजीज़ लाइक EVs और पाकिस्तान की बढ़ती हुई कंज्यूमर मार्केट्स। इस अहम सेक्टर को मज़ीद समझने के लिए आज हमारे साथ हैं कुछ इंडस्ट्री लीडर्स, और हम ख़ास तौर पर डिस्कस करेंगे मकामी मैन्युफैक्चरर्स के चैलेंजेस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के असरात और इस सेक्टर का मुस्तकबिल। चाहे आप एक इंडस्ट्री इंसाइडर हो या आप इस टॉपिक में सिर्फ दिलचस्पी लेते हैं, यू वोंट वांट टू मिस आउट ऑन दिस एपिसोड ऑफ बिजनेस मैटर्स। आज हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं यासिर सत्तार फ्रॉम लकी मोटर्स। थैंक यू, प्लेजर बीइंग हियर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। एंड दानिश दीवान फ्रॉम नोवा मोबिलिटी। थैंक यू मैम, हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू। शुरू करते हैं बैकग्राउंड से। हम शुरू करेंगे यासिर से। यासिर, क्या आप पिछले जो डेकेड्स हैं उनका जो पाकिस्तान ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक जायज़ा दे सकते हैं हमारे नाजरीन को? जी ज़रूर। तो अगर आप थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, पाकिस्तान की ऑटोमोटिव जर्नी एक्चुअली 50s एंड 60s में स्टार्ट होती है। ये प्री नेशनलाइजेशन से पहले, तो उस वक्त देयर वर सर्टन प्लांट्स जो लिमिटेड कैपेसिटी में आई थिंक प्रोडक्शन हो रही थी। इट्स वेरी फार बैक, तो हिस्ट्री स्लाइटली अनक्लियर, बट आई थिंक उस वक्त जनरल मोटर्स और वॉक्सवेल के जैसे ब्रांड्स कुछ लोकल असेंबली कर रहे थे इन लिमिटेड कैपेसिटी, बट जैसे वो नेशनलाइजेशन होगी पाकिस्तान में तो ऑल ऑफ दैट फिजल्ड आउट। उसके बाद जो एक्चुअली जो आज की शेप में जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है वो 80s में स्टार्ट हुई थी टोयोटा और सुजुकी के साथ। उन्होंने CKD प्लांट्स लगाए पाकिस्तान, फॉलोड वेरी क्विकली विद होंडा इन द 90s, एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वो ही स्टेटस को था। 30 years लेटर गवर्नमेंट ने ऑटो पॉलिसी 2016 अनाउंस की थी, और उसकी वजह से काफ़ी दूसरे ब्रांड्स भी मार्केट में आए। तो वी वर एक्चुअली द फर्स्ट ब्रांड जो मार्केट में आए। हम पहले किया लेके आए, उसके बाद पर्जो लेकर आए, एंड हमारे साथ साथ बहुत से दूसरे ब्रांड्स भी मार्केट में शामिल हो गए। एंड वी वेंट फ्रॉम एन इंडस्ट्री जिसमें सिर्फ 3 ब्रांड्स थे टू नाउ वेयर देयर इज अराउंड 10 to 12 ब्रांड्स इन द मार्केट राइट नाउ जो एक्टिवली काम कर रहे हैं। आपने बात की थी 2016 पॉलिसी के हवाले से, वो आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं उस पॉलिसी में था क्या? 2016 की पॉलिसी एक अच्छा इनिशिएटिव था फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिकॉज चैलेंज थे कि ऑटोमोटिव में एंटर करने के लिए और बैरियर्स टू एंट्री आर वेरी हाई। इट्स अ मैसिव इन्वेस्टमेंट जो लगती है। तो फॉर इंस्टेंस जब हमने प्लांट लगाया, इट वाज अ $200 million इन्वेस्टमेंट। तो in order for us to compete with brands जो पिछले 30 साल से पाकिस्तान में काम करें, we needed certain incentives so that to give us a little bit of time ताकि हम आए establish करें और फिर localization के साथ competitive हो जाएं। तो it was a good initiative in terms of custom duty break which we got। तो उसकी वजह से you can see the results of that policy के कितने brands अभी पाकिस्तान में आ गए और consumers के पास कितनी choice आ गई है। यासिर, बात करते हैं 2016 पॉलिसी के बारे में। क्या आप तारीखी तौर पर जो पाकिस्तान हुकूमत के प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ है उससे पहले आप उसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं? तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ तो ऑटो में तो डे 1 से चल रही हैं। जो यासिर बता रहे थे शुरू के भी, आपके जो 3 OEM थे, OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, टोयोटा, होंडा एंड सुजुकी, सॉरी हाँ टोयोटा होंडा एंड सुजुकी था, हाँ टोयोटा होंडा एंड सुजुकी जो आपके थे। और अभी जो गवर्नमेंट ने लेटली जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी करी है वो EV के तहत काफ़ी करी है। तो नई जो पॉलिसी आई है वो 2021 में उन्होंने एक EV पॉलिसी अनाउंस करी थी, जो अभी वो उसको सुपरसीड कर रहे हैं। 2025 की एक नई EV पॉलिसी निकाल रहे हैं विच इज़ गियर टुवर्ड्स EV अडॉप्शन इन पाकिस्तान। जो 21 की उन्हें पॉलिसी निकाली थी वो एज सच कामयाबी नहीं हुई। उन्हें लाइसेंसेस तो काफ़ी इशू कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने, जैसे फॉर एग्जांपल किया ने भी आज हाइब्रिड EV लेके आए हैं, काफ़ी लोग EVs लेके आए हैं, बट वो प्रॉपर्ली प्रोमलगेट हुई नहीं है। अच्छा दानिश, स्मॉल करेक्शन, हमने एक EV लॉन्च किया बट वो एक इम्पोर्टेड एज ए CBU ऑफ कोर्स। हमारे पास हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो नेक्स्ट ईयर मार्केट में इंशाल्लाह आएंगी। बट जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ द पॉलिसी था, जब हमारी ये ऑटो पॉलिसी 2016 to 21 एक्सपायर हुई थी, उसके बाद गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी निकाली थी
to promote new energy vehicles. جی تو اس میں انہوں نے certain concessions دیے تھے on hybrid vehicles, on plug-in hybrid and electric vehicles. And جب بھی big policy آتی ہے there is always a gap to make it to market. جب 16 میں policy آئی تھی, brands started coming to the market in 2019. یہ پالیسی جب 2021 میں اناؤنس ہوئی تھی, ابھی 2024 میں یو سین ہائبرڈ کارز کمنگ ٹو دا مارکیٹ. تو جو بھی پالیسی اناؤنس ہوتی ہے نا, آٹوموٹیو میں آپ کے ٹائم لائنس تھوڑے لانگ ٹرم ہوتے ہیں. آئی کانٹ جسٹ برنگ اے کار ٹمورو, اسپیشلی اف اٹس ان لوکلی اسمبلڈ یا لوکلی مینوفیکچرڈ فارم. تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو اس لیے جب آپ ایک پالیسی اناؤنس کرتے ہیں اور جب ایک پالیسی کا ڈیوریشن ختم ہو جاتا ہے, تو یو ہیو ٹو لک اینڈ یو ہیو ٹو ایویلویٹ کہ بھائی اس پالیسی میں جو مجھے آبجیکٹیوز سیٹ کیے تھے, ڈڈ دے میٹ دا آبجیکٹیوز, کچھ امپروومنٹ کی گنجائش ہو سکتی ہے, واٹ وینٹ رائٹ, واٹ وینٹ رانگ. اس کے بیس پہ آپ انالیسس کرتے ہیں, آپ اسٹڈی کرتے ہیں, آپ ورکنگ کرتے ہیں ٹو دین میک دا فریم ورک فار دا نیکسٹ پالیسی. پاکستان میں ابھی ایک کنفیوژن ہے کہ دیر از آلریڈی ون پالیسی 21 to 26 which was announced, but بیچ میں ایک ڈرافٹ چل رہا ہے for another policy which might or may not supersede. یہ پرابلم ہے, کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے. 25 to 30 and اس میں it focuses on more on plug-in hybrid and more on electric vehicles. But جو hybrid کا component تھا which was in the previous policy, وہ for some reason is missing in this. تو پاکستان میں you can only grow if there's consistent policies. And hybrid میں جو brands نے جس میں already invest کر دیا ہے, if that suddenly in the middle of the road is taken out, تو it's challenging, you know, having a long term plan if you don't know کہ کل کیا ہونے والا ہے. فی الحال جو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اگر آپ ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ پروٹیکشنسٹ پالیسی ہم کیوں بناتے ہیں, لائک ویری بیسک اسکیل سارٹ آف بیک. تو دیکھیں پروٹیکشنسٹ پالیسی, کوئی بھی انڈسٹری پاکستان کو گلوبلی کمپیٹ کرنے کے لیے, آپ چائنا کو دیکھو, انڈیا کو دیکھو, ہمارے سے کافی آگے ہے نا. تو گلوبل اسٹیج میں کمپیٹ کرنے کے لیے, اور ہمارے اگر ایکسپورٹس کے لیے ہم دیکھیں تو ہمیں پروٹیکشنسٹ پالیسی اس لیے لانی ہوتی ہے تاکہ ہم گلوبلی کمپیٹ کر سکیں. اگر آپ برابر والے ملکوں کو ہی دیکھو, چلو چائنا اور انڈیا تو ہمارے سے کمپیئر نہیں کر سکتے, بٹ اگر آپ بنگلہ دیش سے فار ایگزامپل کمپیئر کریں, وہاں کاسٹ آف انرجی بھی کم ہے, کاسٹ آف لیبر بھی کم ہے, کاسٹ آف مینوفیکچرنگ کافی کم ہے. تو اگر آپ کو ایکسپورٹ سائڈ پر کمپیٹ کرنا ہوئے گا تو تھوڑی سی آپ کو پروٹیکشنس کرنی ہوگی, اسپیشلی کیونکہ جو مٹیریل چائنا سے یا انڈیا سے یا برابر والے ملکوں سے آتا ہے وہ کافی سستا آتا ہے. تو یہاں بھی اگر امپورٹ ہو جائے گا تو لوکل انڈسٹری کو کمپیٹ کرنے کے لیے کافی مشکل ہوئے گا. اینڈ آٹو کے لیے اگین آپ کو پروٹیکشنسٹ اس لیے بھی ڈالنی ہوگی بیکاز آپ کو افورڈیبل بنانا ہوئے گا میس پاپولیشن کے لیے نا, اینڈ انڈسٹری کو گرو کرانے کے لیے. تو آئی تھنک جو کرٹکس کا الزام یہ ہے کہ پروٹیکشنسٹ پالیسیز آر گیون ٹورڈز انفنٹ انڈسٹریز, لیکن پچھلے 30 سالوں سے یہ اب انفنٹ انڈسٹری نہ رہا. واٹ وڈ یو سے ٹو دیٹ؟ تو آئی وڈ سے دیکھیں بیکاز جیسے 3 ہی پلیئرس تھے 30 سال کے لیے نا, تو اگر آپ ایکچولی انڈسٹری کو دیکھو تو انڈسٹری اٹ سیلف پھر بھی کافی نہیں ہے. بیکاز اگر 3 پلیئرس 30 سال کے لیے تھے پرٹیکولرلی ان دا 4 ویلر سیکٹر, اور 2 ویلر سیکٹر میں بھی آپ کا ایک دو تین میجر پلیئر تھے, اور ابھی تھوڑی کافی نئی انڈسٹریز آئی ان دا لاسٹ 5-10 ایئرس, تو ان کو بڑھانے کے لیے اینڈ پرٹیکولرلی نیو انرجی ویکلس تو ایک بالکل ہی انفرنٹ سیکٹر ہے, تو اس کے لیے اگر آپ پالیسیز دیں تو اٹ از اے نیو, یہ ہے نیا سیکٹر. جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا پاکستان کے آٹو موبائل سیکٹر کو کافی مشکلات کا سامنا ہے, مثلاً ہائی انفلیشن, سپلائی چین میں رکاوٹ اور ایکسچینج ریٹ میں شدید والیٹیلیٹی. اوپر سے ہمارے مقامی مینوفیکچررز جو مہنگے امپورٹڈ پارٹس پر ریلائی کرتے ہیں اپنی قیمتوں کو کمپیریٹیو نہیں رکھ پا رہے. اندرونے اور بیرونی چیلنجز پر قابو پانے کے لیے اس سیکٹر کو شدید ریفارمز کی ضرورت ہوگی. شروع کرتے ہیں ہم دوبارہ سے یاسر کے ساتھ. جی بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سیکٹر میں سب سے کرٹیکل چیلنجز کیا ہیں؟ obviously it's a broad question so we can start with let's say supply chain میں جو مسئلے آتے ہیں. جب یہ چپ شارٹیج آیا تو اس وقت we were quite badly affected and ہماری سپلائیز کافی کنسٹرینڈ رہیں. بٹ کووڈ کے بعد تھوڑا گریجولی امپروومنٹ آنی شروع ہو گئی. ایکچولی دا چیلنج واز کہ گلوبلی کووڈ کے بعد اینٹیسپیشن نہیں تھی کہ اتنا جلدی باؤنس بیک آ جائے گا. تو گلوبل سپلائی چین کے میں جو فورکاسٹ ہے they were not able to meet the demand جو کہ which came right after COVID. دانش مجھ سے آپ سے سوال تھا, do you think that the big 3 companies had stifled competition in Pakistan? دیکھیں آئی تھنک دیٹس اے ٹرکی کویسچن ٹو آسک, مگر اگر آپ دیکھیں تو کمپٹیشن آپ کہہ نہیں سکتے کہ اسٹائفل کر سکتے تھے. جو
चीज़ जो आई थिंक स्टाइफल कर रही थी कि कोई नई पॉलिसी आई नहीं थी. आई डोंट थिंक आप वो 3 कंपनियों पर डाल सकते हैं. आई थिंक देखें जो 3, अगर किसी भी इंडस्ट्री में सिर्फ 3 एंड ऑटो इज़ ऐसी इंडस्ट्री कि आप दुनिया में कहीं भी देखें तो 10, 12, 15 ब्रांड्स होते हैं, कंपनीज होते हैं, राइट. अगर कोई और इंडस्ट्री होती तो शायद उसमें मोनोपोलिस्टिक नहीं बट ऑलिगोपोलिस्टिक पॉलिसी चीज़ें चलती हैं डिपेंडिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़. मगर ऑटो में अगर आपको एक पॉलिसी चाहिए होती है नए एंट्रेंस को लाने के लिए, जो यासिर ने अच्छी तरह समझाया था, तो आई थिंक पॉलिसी ना होने की वजह से शायद वो स्टाइफलिंग ज़्यादा थे. आई डोंट थिंक आप उन 3 कंपनीज़ को अकाउंटेबल कर सकते हैं. पॉलिसी नहीं थी इसलिए शायद लोग आ नहीं पाए. कह सकते हैं कि गाड़ियाँ पाकिस्तान में बहुत महंगी हैं, तो कैन यू गिव अस एन रीज़न फॉर व्हाई दैट इज़? आपकी लेबर कॉस्ट डबल हो गई है पिछले 1.5 साल में. आपके बाकी भी जो एक्सपेंसेस हैं, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस हो गए, फ्रेट भी चाइना से भी काफ़ी ऊपर हो गया है फ्रॉम फार ईस्ट. जनरली फ्रेट कॉस्ट काफ़ी हाई हो गए. तो जो चैलेंजेस कॉस्ट रिलेटेड हैं वो इस भी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करती हैं, जैसे किसी भी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करती हैं, राइट. एंड दूसरी इंडस्ट्रीज़ में थोड़ा इट्स अ लिटिल बिट ईजियर उसको बेयर करना. जैसे आप FMCG में देखेंगे तो वो शायद फॉर एग्जांपल अगर कोई चॉकलेट बिस्किट बना रहा है तो क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट कम कर लेगा, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा. ऑटो में आप गाड़ी की थिकनेस तो कम नहीं कर सकते, इट्स अ सेफ्टी हैजर्ड ना. तो यू हैव टू कीप दैट स्टैंडर्ड, एंड बाय कीपिंग दैट स्टैंडर्ड वो कॉस्ट बढ़ते ही जाता है. अच्छा, आई थिंक दानिश हैज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट. आई थिंक 3 रीजंस हैं वाई पाकिस्तान में योर कार्स आर मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू आपके रीजनल मार्केट्स या दूसरे मार्केट से आप कंपेयर कर लें. Danish very rightly pointed out कि your cost of production in Pakistan is higher because of energy, labor and other reasons. But secondly, it's the taxation structure as well. जो मेरी गाड़ी की retail price है, उसका 50% of the amount तो government को in the form of taxes जा रहा है. कि custom duty लगती है, additional custom duty लगती है, आपकी FED लगती है, आपका sales tax 17% से 25% हो गया है, and उसके ऊपर आपका CVT tax भी लगता है. फिर जब कस्टमर बाय करता है उसको कस्टमर के ऊपर रजिस्ट्रेशन टैक्स लगता है, विदहोल्डिंग टैक्स लगता है. तो इस टैक्सेशन की वजह से जो एक प्राइस पॉइंट जो एक ऑटोमेकर अचीव कर सकता है, इट्स अ लॉट हायर देन दैट. एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट जो हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ना ग्लोबल स्केल में बहुत छोटी है. इवन जो हमारा पीक था 350,000 कार्स इन अ ईयर, in terms of economies of scale, it's nowhere. You look at India, which is 3 to 4 million cars. China is maybe 20 to 30 million cars. So we haven't been able to get to that scale. जब आप वो scale achieve करेंगे तो आपकी manufacturing at great scale की वजह से आपकी cost of production थोड़ी नीचे आ जाए. और हम उस scale पर वो scale achieve क्यों नहीं कर पा रहे हम? Again, it will come back to your taxation. There's such a restriction on cars. जब हमें पॉलिसी मिली थी 2018 में, उस वक्त सेल्स टैक्स 17% था. सेल्स टैक्स ऊपर चले गया, FED उस वक्त नॉन एग्जिस्टेंट था, वो आ गया, आपका ACD आ गया. तो जब हम एंटर कर रहे थे इन 2019, लैंडस्केप कुछ और था. अभी टैक्सेशन की वजह से कुछ और हो गया. एंड ऑल्सो उसके ऑन टॉप ऑफ इट बिकॉज ऑफ योर फॉरेक्स का डिक्लाइन में जो आया, बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ PKR, आपकी प्राइस पॉइंट इज़ नाउ एट अ डिफरेंट लेवल, कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल. एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से लोगों की अफोर्डेबिलिटी भी कम होगी, तो परचेसिंग पावर ऑफ पीपल इज़ ऑल्सो वेरी लो. बट दैट बीइंग सेड, पोटेंशियल तो है, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, बिकॉज पाकिस्तान में जो यंग पॉपुलेशन है उसका मोटराइजेशन इंडेक्स इज़ वेरी लो, वन ऑफ द लोएस्ट इन आवर रीजन. आप बता सकते हैं मोटराइजेशन इंडेक्स होता क्या है? मोटराइजेशन इंडेक्स इज़ द नंबर ऑफ कार्स बीइंग सोल्ड ऑन द रोड as a percentage of the total population. Potential तो है, but we need to get there with the right policies, with the right long-term planning. ठीक है. आप दोनों ने critical challenges के बारे में बात की है. Can you give me an example of the number one challenge that your company has faced? तो अगर मैं basic example दूँ तो जो एक adoption, because आप electric vehicle की अगर मैं specific बात करूँ तो electric vehicle की आपकी upfront cost ज़्यादा ही है. दुनिया में आप हर जगह जाके देखेंगे तो बिकॉज ऑफ द बैटरी की कॉस्ट होती है इन कम्पेयर टू एन IC इंजन मोटर. IC इंजन वो महंगा ही होएगा, बट उसका ऑब्वियसली फिर मंथली आपकी सेविंग्स होती है. तो लोगों को कन्विंस करना और उस प्राइस को नीचे रखना जो एक चैलेंजेस आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगेन मैं अगर कंसिस्टेंसी की बात करूं तो अगर गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल पॉलिसी में एक कोई इंसेंटिव्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं लगेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, राइट, बाइक्स के लिए और 3 व्हीलर्स के लिए. आज तक वो गैसोलीन से ज़्यादा लग रहा है. तो अगर आप एनीवे आपकी चीज़ महंगी है और लोगों को ऑलरेडी जो इंसेंटिव्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं शायद ग्राउंड लेवल पर, तो वो चैलेंज होएगा ही होएगा.
اور آپ کے لیے؟ مجھے لگتا ہے جو نمبر 1 چیلنج ہے از دی انسرٹنٹی اینڈ جو والیٹیلیٹی جو پاکستان مارکیٹ میں ہوتی ہے. جب آپ آٹوموٹیو ایک پروجیکٹ لگاتے ہیں, آپ آتے ہیں ٹپکلی ود اے 5 year پلان ود اے سرٹن لیول آف لوکلائزیشن پلان, اور آپ پروجیکٹ کرتے ہیں کہ میں ایئر 1 میں اتنے والیومس کروں گا, ایئر 2 میں اتنے والیومس کروں گا, ایئر 3 میں اتنے والیومس کروں گا. بٹ اگر آپ کی ٹیکسیشن اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, آپ کی فوریکس اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, تو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے پریڈکٹ کرنے کے لیے کہ آپ کی اینڈ آف ماڈل لائف پہ آپ کے ٹوٹل یونٹس کتنے سولڈ ہوں گے. اور آن ٹاپ آف دس جب آپ لوکلائزیشن کی طرف آتے ہیں, لوکلائزیشن ٹیکس اے لاٹ آف انویسٹمنٹ, اینڈ اس کو انویسٹمنٹ کی ریکوری میں بھی یو نیڈ ٹو بی ویری ایکوریٹ ان فور کاسٹ. تو اگر آپ کی جو مارکیٹ میں جو ڈائنامکس جو بہت ٹربولنٹ ہوتے ہیں, اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو فورکاسٹ کہ بھائی کل کیا ہوگا, فورگیٹ 5 years ان فرنٹ آف می. لوکلائزیشن کے پروسیس میں آپ کو کیا رکاوٹیں نظر آتی ہیں؟ لوکلائزیشن میں دا فنڈامنٹل چیلنج از لوکلائزیشن فیزیبل کرنے کے لیے آپ کو والیوم چاہیے ہوتا ہے, اور والیوم صرف آئے گا جب آپ کی پوری مارکیٹ گرو ہو جائے گی. جب ہم نے انٹر کیا تھا اٹ واز اے 350,000 مارکیٹ, رائٹ آفٹر دیٹ اٹ ڈراپ ڈاؤن ٹو لیس دین 150,000, تو مارکیٹ 60% ڈکلائن ہو گئی. تو اس مارکیٹ میں اور پلیئرز بھی زیادہ آ گئے, تو یو ہیو مور پلیئرز فائٹنگ اوور اے اسمالر پائے. تھینک یو سو مچ یاسر. جی دانش, بتائیے گا کہ لوکلائزیشن کے پروسیس میں کون سی اور رکاوٹیں ہیں؟ دیکھیں, لوکلائزیشن میں اگر میں اگین اسپیسیفک اگر میں ای وی اور 2 wheeler 3 wheeler کی بات کر لوں گا, جو بیسک رکاوٹ یہ ہے کہ جو بائکس ایٹ لیسٹ جو پاکستان میں چلتے ہیں وہ ہونڈا کے ایک CD70 ماڈل ہے, وہ کافی سالوں سے پچھلے 30 سالوں سے پاکستان کی ٹاپ سیلنگ بائک ہے, اور اگر آپ اس شیپ کو دیکھو تو کہیں اور ریجن میں کہیں نہیں بکتی ہے. تو اور وہ اتنی میچور ہو گئی ہے, اتنی یہاں ڈیولپ ہو گئی کہ اس کی لوکلائزیشن آلریڈی 98% ہو گئی. تو اس کی جو اتنی انڈسٹری میچور اور لوکلائز آلریڈی ہو چکی ہے کہ اس کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے اگر آپ ایک نئی نیو انرجی وہیکل لاتے ہیں تو اس کی شیپ الگ ہے, اس کے کمپوننٹس الگ ہیں, اوبیسلی اس میں ٹیکنالوجی الگ ہے, وہ فیول پر چلتی ہے, یہ بیٹری پاور پر بجلی پر چلتی ہے. تو اور اس کے والیومز ابھی تک اس لیول تک آئے نہیں ہیں. تو اس والیومز میں کسی کو کنونس کرنا, انویسٹمنٹ کرنا اس کے پارٹس کا تھوڑا مشکل ہے. تو اگر آپ پالیسی میکر ہوتے تو آپ کون سے اسٹیپس لیتے تاکہ آپ کنونس ہو جاتے؟ جو ابھی جو نئی پالیسی آ رہی ہے اس میں وہ گورنمنٹ وہ اسٹیپس, اگین وہ پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے, بٹ جو ڈرافٹ پالیسی ایک شیئر ہوئی ہے وہ اسٹیپس لینے جا رہی ہے, اور آئی تھنک نیوز میں انہوں نے اناؤنس بھی کرا ہے کہ ہم یہ اسٹیپس لیں گے کہ شروع میں فار ایگزامپل جو نان لوکلائز پارٹس, اس میں ایکچولی گورنمنٹ کر کے رہے ہیں کہ اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں, ایک نان لوکلائز پارٹس ہیں اور ایک لوکلائز پارٹس ہیں. تو لوکلائز پارٹس جو ہیں فار ایگزامپل اگر میں اگین ہونڈا کی بائک کو ایگزامپل لوں, جو اس کی فریم, جو میٹل پارٹس ہوتے ہیں, اس کے ٹائر وغیرہ سب آلریڈی اس کی لوکل انڈسٹری بہت اسٹرانگ ہے, تو اس میں نے ڈیوٹی ہائر سائڈ پہ رکھی ہے 46%. جو نان لوکلائز پارٹس ہیں, لیٹس سے فار ایگزامپل ایک الگ شیپ کی بائک یا اس کی الیکٹرک کمپوننٹس, اس کی جو بیٹری آتی ہے, اس کی جو موٹر آتی ہے, اس کا ایک الیکٹرک کنٹرول یونٹ آتا ہے, وہ اس کے لیے انہوں نے ڈیوٹی کم رکھی ہے. پر جو الیکٹرک کمپوننٹس ہیں ان کے لیے 1% رکھی ہے, اور جو نان الیکٹرک کمپوننٹس ہیں جو یہاں جیسے اس کے میٹل کے پارٹس, اس کی فریم ہوتی ہے, اس کے پلاسٹک پارٹس ہوتے ہیں, اس کے لیے انہیں سلائڈنگ رکھا ہے. تو فار ایگزامپل پہلے سال میں وہ کہہ رہے ہیں 5%, دوسرے سال میں 10%, تیسرے سال میں 15%, پھر چوتھے سال میں اگین 40%. تو اس میں پھر ایک انسینٹیو آ رہا ہے کہ شروع میں والیومز آ جائیں گے, اور جب والیومز آتے ہیں تو پھر وہ لوکلائزیشن پاسبل ہوتی ہے. دانش یور پوائنٹ از ویری ویلڈ آن والیومس کے لوکلائزیشن کرنے کے لیے والیومس آر کرٹیکل فار فیزیبلٹی. آپ لوکلائز کر تو لیں گے, کسی بھی پارٹ لوکلائز ہو سکتا ہے, بٹ اگر آپ ایک پارٹ $10 کے لیے امپورٹ کر رہے ہیں تو اونلی میک سینس ٹو لوکلائز اگر آپ $8 کے لیے پاکستان میں بنا سکتے ہیں نا. اگر پاکستان میں آپ کی پروڈکشن کاسٹ از $12 تو آپ کیوں لوکلائز کریں گے اس کی وداؤٹ اینی ریزن, وہ آپ کی قیمت بڑھ جائے گی. ایگزیکٹلی. اور اگر آپ کے وہ والیومز نہیں آئیں گے تو یا تو آپ لاس لے کے آپ کا بند ہو جائے گا, آپ کو بند کرنا آئے گا اور واپس امپورٹ کرنا آئے گا, بیکاز آپ ایک چیز کو کنسسٹنٹلی چلائیں گے نہیں اگر اس سے آپ کے لاس بن رہے ہیں, رائٹ, اور آپ کی وہیکل اس سے پھر مہنگی ہو جائے گی. اٹ ول ہیو اے فلپ. اینڈ آلسو آن ٹاپ آف دس آپ نے یہ بھی مینشن کیا تھا ٹولنگ, دیٹس اندر بگ چیلنج. ایبسلیوٹلی. آپ کی ٹولنگ اور مشینری پاکستان میں بنتی نہیں ہے, مشینری امپورٹ ہوتی ہے, ٹولنگ بھی آپ کی چائنا, تائیوان, باہر سے ہی آتی ہے, پرٹیکولرلی یور مولڈس, آل امپورٹڈ کمپوننٹس. پلس آپ کا را مٹیریل سارا اسٹیل پاکستان میں بنتا ہے, ایلومینیم نہیں بنتا,
آپ کا پلاسٹک ریزن بھی امپورٹ ہوتا ہے, تو آل یور را مٹیریلس فار لوکلائزیشن وہ بھی سب باہر سے آتے ہیں. تو اس لیے لوکلائزیشن یس امپیکٹس کاسٹ, برنگز دا کاسٹ لوور, بٹ یو آر اسٹل ایٹ دا مرسی آف واٹ ایور دا ڈالر ریٹ از. تو اگر کیونکہ آپ کے پھر بھی آپ کے امپورٹڈ کمپوننٹس تو را مٹیریلس تو ہیں, تو ایون وتھ وین دا ڈالر گوز اپ یور را مٹیریل کاسٹ تو پھر بھی اوپر جائے گی. یس آپ کی لوکل ویلیو ایڈیشن ہوگی, اینڈ اسٹریٹ ٹو امپورٹ یو مائٹ بی سلائٹلی بیٹر آف, بٹ پھر بھی ڈالر کا سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہوتا ہے ایون وتھ لوکلائزیشن. تو آپ نے بات کی ابھی را مٹیریلس کے بارے میں, تو پھر حل کیا ہوگا اگر آپ اف یو آر سو ڈیپینڈنٹ آن دیز امپورٹڈ پارٹس؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان میں انڈیجنس کیا ہو سکتا ہے دیٹ کین ریئلی کریٹ مور لوکل ویلیو ایڈیشن ایٹ اے لوور کاسٹ. ابھی تو زیادہ تر امپورٹ سبسٹیوشن ہی ہو رہی ہے, بٹ فار انسٹنس اف یو نو کاپر کین بی ڈیولپڈ ان پاکستان, جو آپ کے فار انسٹنس کہ ابھی ہمارا وی ڈو لاٹ آف لوکلائزیشن ان ہاؤس, تو LMC is dedicated towards localization, and our goal is to localize as much as possible. So in our flagship models we have achieved up to 35% localization, and کافی localization ہم خود in house کرتے ہیں. So for instance wire harness ہم پورا in house بناتے ہیں. wire harness میں the main component is wires. جب ہم sourcing پہ جاتے ہیں تو only 30% of the wires ہمیں locally source کر پاتے ہیں. The rest 70% has to still be imported because ہمارے پاس either وہ material available نہیں ہے یا وہ technology نہیں ہے to make wires of that certain standard or grade. So these challenges are there, but the solution to this is growth of the industry. جب industry grow ہوگی, زیادہ technologies feasible ہو جائیں گی, and زیادہ technologies ہم پھر لا پائیں گے in Pakistan once you have more volume to go around. Absolutely. Just adding to Yasir's point, so again growth شاید ہم ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں, بٹ فار ایگزامپل ایک بہت بڑی جیپنیز آٹو میکر نے ایک اسٹڈی ریسنٹلی کری تھی, تو جو ہماری بائک کی ایکچوئل مارکیٹ سائز ہے ان کے ایسٹیمیشنس کے حساب سے, دس از ون آف دا بگ جیپنیز آٹو میکرز, کہ پاکستان کی ابھی بائک کی انڈسٹری 2 ملین کی ہے, اس کی ایکچولی 7 سے 8 ملین کی پوٹینشیل ہے. گاڑیوں کی انڈسٹری جیسے یاسر نے بولا تھا ایک زمانے میں 3.5 لاکھ پر ہو گیا تھا, ابھی 1.5 لاکھ کے قریب ہے, اس کی بھی پوٹینشیل ملین کے قریب ہے. سو دا پوٹینشیل ان پاکستان از دیر. جب تک وہ پوٹینشیل ہم ریئلائز نہیں کریں گے, انڈسٹری ایک لمیٹڈ حد تک گرو کر سکتی ہے. تو اس کو ریئلائز کرنے کے لیے جیسے شاید آپ کو اور انسینٹیو سوچنے ہوئیں گے کہ لوگوں کی بائنگ پاور کیسے, جسٹ ٹو گیو اے بیسک ایگزامپل, جب انٹرسٹ ریٹ آٹو میں نارملی جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوتی ہے تو بائنگ بڑھتی ہے, کہ لوگ گاڑی فائنینسنگ پر عموماً لیتے ہیں. عام آدمی تو اپ فرنٹ ایکسپینڈیچر کم کر سکتا ہے, رائٹ. تو ابھی اگر آپ ہسٹوریکلی بھی آٹو کو دیکھو گے, جب بھی انٹرسٹ ریٹس کم آئے ہیں آٹومیٹکلی آٹو انڈسٹری اوپر آتی ہے. تو انٹرسٹ ریٹ جیسے ہی اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں 21-22 کا ایک ایگزامپل ہے, جب سنگل ڈیجٹ انٹرسٹ ریٹس تھے تو تب آپ کی آٹو انڈسٹری, جب ان لوگوں نے, جب کیا نے انویسٹ کیا, باقی لوگوں نے بھی انویسٹ کیا, کافی سارے پلیئرز آئے, ای ویز میں بھی ہم نے بھی اس وقت ای وی بائکس کا بھی سوچا تھا. تو ان دا سینس کہ اس وقت انڈسٹری ڈیمانڈ کب اوپر جا رہی تھی. جیسے ہی انٹرسٹ ریٹس آپ کے 22, 23, 24% پر آ گئے, وہی مارکیٹ کریش ہو گئی. تو اٹس, اینڈ آپ ہسٹوریکلی بھی دیکھیں گے, آئی تھنک پاکستان آٹو انڈسٹری میں ایک پریویس بوم تھا شاید 2006-5-6 میں, اس وقت بھی انٹرسٹ ریٹس آپ کی سنگل ڈیجٹ تھے. وہ ریسیشن کے بعد انٹرسٹ ریٹس بڑھ گئے, تو اسی وقت وہاں 2009-10 واز دا لوئسٹ پوائنٹ. تو آپ جب بھی ہسٹوریکلی بھی دیکھیں گے ایوری ڈیکیڈ اور سو, جب بھی انٹرسٹ ریٹس اوپر جاتے ہیں آٹو انڈسٹری کریش ہوتی ہے. اینڈ وہ پھر کمپنی کو بھی اوبیسلی پھر پرائز بھی اوپر آئے گی نا, بیکاز ہم بھی فار ایگزامپل اب کٹس منگائیں گے ہم ابراڈ سے, تو آپ LC کھولتے ہیں, LC آپ کی نارملی 1 مہینے کی شپمنٹ ٹائم ہوتی ہے, 1 سے 1.5 مہینے کی پروڈکشن ٹائم ہوتی ہے, 1 مہینے پھر پروڈکشن یہاں آپ کو پاکستان میں کرنی ہے, تو 3 سے 4 مہینے, اور پھر سیل کا آپ 1 مہینہ ایڈ کرتے. تو نارملی 4 مہینے کا ایک لائق پیریڈ آتا ہے جب سے آپ نے آپ کی LC کھولی, اور LC کھولنے میں آپ کو اوبیسلی آپ کی ایک لائن دینی ہوتی ہے, اس پر آپ انٹرسٹ چارجز بیئر کرتے ہیں. اینڈ پھر وہ انٹرسٹ چارجز اوبیسلی کچھ آپ کمپنی بیئر کر لے گی, بٹ پھر پروڈکٹ میں بھی پاس آن کرنی ہوگی نا, تو آٹومیٹکلی پھر پرائز بھی اوپر جاتی ہے. تو اٹس کیش 22 چکن اینڈ ایگ سچویشن آپ کہہ سکتے ہیں. بریک سے پہلے آپ نے بھی بات کی تھی انٹرسٹ ریٹس کے حوالے سے, آپ اس پر مزید بات کر سکتے ہیں, پرٹیکولرلی ان ٹرمز آف کیپنگ دیٹ ان مائنڈ, ہمارا مستقبل کیا ہوگا. تو ابھی انفلیشن کیونکہ گرتے ہوئے نظر آ رہی ہے, جو پروجیکشنز انفلیشن کے بھی ہیں وہ کم آتے جا رہے ہیں, تو ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹس جیسے آپ اگر 6 مہینے پہلے دیکھتے تو وہ 22% تھی, ابھی 15% پر آ گئی ہے, اور جو پروجیکشنز ہیں وہ شاید 8 سے 9% سنگل ڈیجٹ کی بات چل رہی ہیں کہ بائی دا نیکسٹ 5-6 منتھس کے اندر اگر انفلیشن اسی ڈاؤن ورڈ ٹریجیکٹری میں چلتے جاتا ہے,
وہ ہوئے گا. اور گلوبلی بھی آپ دیکھیں تو نارملی اگین پاکستان کا ایز سچ انارملی نہیں ہے, بیکاز دنیا میں بھی انٹرسٹ ریٹس, چاہے آپ US میں فیڈ کی دیکھ لیں, چاہے آپ ایک زمانے میں لائبور ہوتی تھی, اب وہ SOFR چل رہی ہے, تو وہ بھی انٹرسٹ ریٹس لوگوں نے ہائی ہی رکھے ہیں. پاکستان کا اوبیسلی گلوبل مقابلے میں سے زیادہ ہے, جیسے نارتھ امریکہ میں آپ دیکھیں گے تو 7% چل رہا ہے, 6% 7% چل رہا ہے, یہاں 15% ہے, تو ہم دنیا کے ڈبل ہیں, بٹ وہ اپورڈ ٹرینڈ دنیا میں ہی جا رہا ہے, بٹ ابھی وہ پوری دنیا میں ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کی پروجیکشنز ہیں. سو چیلنجز کے نیچے تو آ تو رہا ہے, بٹ آٹوموبائل انڈسٹری کے جانب سے ابھی بھی دیر از اے کیپ آن فائنینسنگ فار انڈیویجولس. تو یہ کیپ ہے 3 million PKR which is put in by the State Bank. So you cannot finance more than 3 million. And putting that into context, میری جو entry level گاڑی ہے Kia Picanto 3.85 million کی, وہ بھی 100% فائنانس نہیں ہو سکتی ہے بیکاز آف دا اسٹیٹ بینک ریگولیشن. تو ریٹ تو نیچے تو آ رہا ہے, بٹ بیکاز آف دیٹ کیپ میری انڈسٹری پہ اتنا زیادہ امپیکٹ وہ اس کیپ کی وجہ سے تھوڑا ریسٹرکٹیڈ رہے گا. آف کورس از اے گڈ پوائنٹ. اوبیسلی بائک میں وہ فیل نہیں ہوتا ہے کہ بائک کی میکسیمم آپ کی 5. بٹ ایک چیز جو آئی تھنک آٹو انڈسٹریز اچھے انیشیٹو لیتے ہیں جو شاید خبریں میں نظر نہیں آتے ہیں, کہ آج آپ کیا گاڑی لینے جائیں تو 12 مہینے میں کمپنی خود انٹرسٹ فری فائنینسنگ دے رہی ہے. آپ باقی ناٹ جسٹ کیا, باقی بھی آٹو میکرس کو دیکھیں, وہ 12 مہینے میں انٹرسٹ فری فائنینسنگ انسٹالمنٹس پہ دے رہی ہے. 18 months, سوری پہلے 12 تھا, کریکٹ میں. So we were forced to innovate and come up with our own easy monthly installment program, equal monthly installment program, which we offer at some of our higher end vehicles, so Sportage, Sorento, and Peugeot میں ہم دیتے ہیں, where customer can do 50% down payment and پھر باقی 18 equal monthly installments میں کر لیں, which is Sharia compliant and interest free. So obviously in the face of challenges, آپ کی کمپنی نے کچھ innovative ٹرائی کیا ہے. Can you speak more about innovation within the auto sector? Both from a technology perspective and also from a general sort of consumer marketing perspective. اگر آپ لکی موٹرز کی اگر ہماری انٹری اسٹڈی کریں گے نا, تو ہم نے ایک گیپ آئیڈینٹیفائی کیا تھا ان دا مارکیٹ. فرسٹ تھا کہ SUVs ایز سچ ان دا مارکیٹ نہیں تھیں, اینڈ آلسو جو آپ کی اسپیکس اویلیبل تھی ان دا مارکیٹ وہ بہت لو اسپیک تھی. تو we made it our vision and our agenda to introduce high spec vehicles. تو ہم نے جب Sportage launch کی تھی, at that point in time it was the latest model globally and we spec'd it as much as we could. اس میں ان solutions کی وجہ سے کیا باقی سیکٹر میں کچھ اثرات موجود ہیں؟ اب competition کی وجہ سے کسٹمر کے لیے کافی بینیفٹ آ گیا in terms of choices. He has European cars to choose from, he has Korean cars to choose from, he has Japanese cars which were already there, and he has Chinese cars also now to choose from. So customer perspective ke liye it's been a benefit that he has a lot more options available to him and he has different technologies available to him. He can go for hybrid options, obviously they're a little more up market, but wo hybrid bhi le sakta hai, ICE bhi le sakta hai, turbo bhi le sakta hai. So industry has really evolved with more players coming in, more options coming in, and generally once one player comes in with a very high spec option na, to aapke natural hai ki aapka competition hota hai tries to one up it. So when we came in 2019, to us waqt we were top of the pile in terms of technology and in terms of equipment, but our last launch was in 2021. So inshallah when our new launches come in, again we aim to be on top of the pile in terms of technology and spec implementation in Pakistan in our vehicles. Thank you so much. Could you speak more for innovation within the 2 and 3 wheeler market? If there is. نہیں ایبسلیٹلی. سو آئی تھنک جو سب سے بڑا انوویشن 2 and 3 wheeler مارکیٹ میں ایک مثال دیتا ہوں. میں 2015 میں چائنا میں تھا, بیجنگ میں, تو وہاں اتنی اسموگ تھی کہ آپ یعنی لٹرلی آپ اپنے 2 فٹ آگے نظر نہیں آتا تھا, اور آپ کو ایک N95 کا کووڈ کا ماسک تو بیسک ماسک ہے, یہ تو N95 ریسائکلنگ ماسک تھا. اچھا اوبیسلی بندہ سانس بھی نہیں لے سکتا ہے, کافی جو آج کل لاہور میں اور پنجاب میں پرٹیکولرلی لوگ فیل کر رہے ہیں, تو اس سے ہی برا تھا. 2019 میں بیجنگ اسی ٹائم میں دسمبر میں گیا تھا, 4 سال بعد کوئی اسموک نہیں تھا. سب سے بڑا فرق یہی تھا کہ وہاں ان نے جو 2 wheeler اور 3 wheeler سیگمنٹس کو الیکٹریفائی کر لیا تھا. گاڑیوں کو بھی تھوڑا بہت کرا تھا, بٹ زیادہ 2 wheeler 3 wheeler کو کرا تھا. بیکاز اگر آپ جو پولیوشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو سب سے زیادہ پولیوشن آپ کی 2 اور 3 wheeler سیگمنٹ سے ہوتی ہے. کچھ گاڑیوں میں تو پھر بھی آپ یورو 4 انجنس لگاتے ہیں, بٹ 2-3 wheeler میں آپ کی یورو 2 بھی
نہیں ہوتی ہے. جس یورو 2-3 یورو 2-4-6 از یور لیول. فار ایگزامپل ویسٹ ناظرین کو کہ آپ کس یورو 6 کا مطلب سب سے کم پولوشن جو ویسٹ میں چلتا ہے. یورو 2 کا مطلب سب سے زیادہ پولوشن, یا نان یورو تو بالکل ہی وہ کافی زیادہ ہوتا ہے. اور آج اگر I just want to add to this is that US, you're right, Euro is emission standard, but پاکستان میں جو پیٹرول آتا ہے نا وہ Euro 5 compliant آتا ہے. یورو 4 or 5 Euro 5 پاکستان میں Euro 5. I think بائکس میں جو لگتا ہے یورو 4 لگتا ہے, if I'm not mistaken. but جو imported fuel ابھی جو آتا ہے پاکستان وہ Euro 5 compliant ہے, but اس میں بھی challenges ہوتے ہیں کہ of course fuel کا ایک mixing ہوتی ہیں, کچھ fuel smuggle ہو کے بھی آتا ہے which on average آپ کا I think یورو 4 چلتا ہے. but جو مارکیٹ کرتے ہیں نا, اگر آپ ESO کے پمپ بھی چلے جائیں گے وہ ہر جگہ Euro 5 ہی. ہاں, بٹ جو آپ ایکچولی جائیں گے اگین اٹ ڈپینڈس. جیسے کہہ رہا ہے آپ شاید کراچی میں یورو 5 آپ کو مل جائے گا, بٹ آپ کہیں چھوٹے شہر میں جائیں گے تو وہاں شاید یورو 2 بھی نہیں چل رہا ہے. تو اٹ ڈپینڈس. پرسنٹیج دے سکتے ہیں ناظرین کو. سو ٹو گیو اے بیسک تھنگ ان ٹرمز آف پولوشن, اگر آپ دیکھیں تو ایک اسٹڈی ابھی ریسنٹلی آئی تھی کہ جو 83% جو یہ اسموگ کا پولیوٹن کا کاز ہے ایز اے ٹرانسپورٹ سیکٹر, اس کو اگر آپ بریک اپ کریں تو 2-3 ویلرس پرٹیکولرلی آئی تھنک 60% ہوتے ہیں. باقی آپ کے بسز وغیرہ ہوتے ہیں. 4 ویلر کا honestly اتنا امپیکٹ ہے نہیں. اگر آپ 2-3 ویلرس کو ہی پکڑیں تو اس کا کافی 50 to 60%. تو ٹو پٹ اٹ ان بیسک ٹرمز 42% جو آپ کا آج پولوشن کا کاز ہے 2-3 ویلر انڈسٹری ہے. تو وہاں اور آج کے جو ماحول ہے, انفیکٹ ابھی آئی تھنک یہ COP29 جو ایک یونائٹیڈ نیشنز کا ایک کانفرنس ہوتا ہے, اس میں پاکستان نے کافی انوالو ہوئے تھے, پارٹ ہوئے تھے. میں خود پرسنلی نہیں گیا تھا بٹ کافی لوگوں سے بات کر رہی تھی. تو وہاں کافی باتیں ہوئی تھی کہ پاکستان کی ایئر کوالٹی انڈیکس کیسے بہتر کر سکتے ہیں, رائٹ, بیکاز جو ایک امپیکٹ اوبیسلی گلوبل امپیکٹ آتا ہے گرین ہاؤس گیس افیکٹ کا, گلوبلی پولوشن کا, پاکستان کی جو ایئر کوالٹی بری ہوتی ہے وہ گلوبلی بھی ایک امپیکٹ آتا ہے. تو جو بیسک انوویشن یہی ہے کہ آپ کو گریجولی اس کو الیکٹرک کی طرف لے کے ہی جانا ہوگا, جو آپ اگین چائنا میں ہو چکا ہے. چائنا میں آپ دیکھیں گے تو 90 to 95% ان کی 2-3 ویلرز الیکٹرک ہیں. انڈیا میں بھی ابھی رائٹ ناؤ آئی تھنک ان دا لاسٹ ایئر 1-2 سال کے اندر وہ 1% سے 5 to 6% آف انڈسٹری ہو گیا ہے. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں گے تو 95% آپ کے جو بائک کے بائرز ہیں وہ مرد ہیں, اینڈ مرد اوور دی ایج آف اباؤٹ 20 سوری. تو ہماری پاپولیشن کا بریک اپ دیکھیں گے تو ہمارا جو پاپولیشن ہے ون آف دی ینگسٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ نا. تو وی ہیو 60% انڈر دی ایج. ایگزیکٹلی. سو وہ لوگ نہیں خرید رہے ہیں بائکس, رائٹ. آپ کی تقریباً 51-52% فیمیل پاپولیشن ہے. فیمیل بائک اڈاپشن از لیس دین 1%. اگین اگر آپ کراس بارڈر کمپیئر کریں گے ریجن کے حساب سے, وی آر دا لوئسٹ بائی فار. تو اگر آپ کیا وجوہات ہیں؟ اگین ایک تو آبویسلی کلچرل نارمز اینڈ ایکسیپٹیبلٹی, ایک رائڈنگ ہیبٹ بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ 2 ویلر کو, جیسے ہم نے جو 2 ویلر ہم نے سو فار ہم نے کنونشنل بائک کو ہی الیکٹریفائی کرا تھا ایک مارکیٹ ایکسیپٹیبلٹی لانے کے لیے بائی دا برانڈ نیم آف ویکو دوست, اور 3 ویلر کو بھی. بٹ اب ہم سوچ رہے ہیں نئی چیزیں کرنے کے لیے اور انوویشنز لانے کے لیے جو ایک وائڈ رینج آف پروڈکٹ ہونے کے لیے. جو نئی پالیسی آ رہی ہے اس میں تھوڑی بینیفٹس انشاءاللہ ہوئیں گی اور سپورٹ آئیں گی. بتا سکتے ہیں مزید؟ تو فار ایگزامپل نئی پالیسی کے ساتھ اگین میں جو بتا رہا تھا پہلے بھی شاید کہ 40,000 2 ویلر وہ انٹرسٹ فری لوگوں کو دیں گے. ایک چیف منسٹر پنجاب نے بھی اسکیم چلایا تھا, اس میں انہوں نے کافی اسٹوڈنٹس کو, اینڈ پرٹیکولرلی فیمیل اسٹوڈنٹس کو الیکٹرک بائکس دیے تھے. اگین جو الیکٹرک جو بائکس ہوتے ہیں دے 2 ٹائپس آف شیپس. ایک تو آپ کی جو کنونشنل شیپ جو یہاں CD70 کی شیپ سے مشہور ہوتی ہے, جو اور ایک ہوتی ہے آپ کی تھوڑی سارٹ آف سملر ٹو ویسپا شیپ, اسکوٹر شیپ کہا جاتا ہے. تو اس میں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ ہوتی ہے, سیٹ بھی آپ کی تھوڑی کمفرٹیبل ہوتی ہے, اسٹوریج بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ کو کچھ پرس یا بیگ یا کچھ بھی ڈالنا ہوتا ہے, جیسے ٹو گیو اے سمپل ایگزامپل, میں نے اپنے گھر میں ایک اسکوٹر الیکٹرک رکھی ہوئی ہے, تو اس میں اگر گھر کے سودے منگانے ہیں تو ڈرائیور چلے جاتا ہے, وہ لے کے وہ چارج سمپل پلگ ان چارج ہے, تو اس نے آگے ایک سمپل ساکٹ میں, ان لائک الیکٹرک کار آپ چارج کر سکتے ہیں فرام نارمل بریکر, تو آپ نے آ کے پلگ ان کر لیا. تو ایک کنوینئنٹ فیکٹر ہوتا, کنوینس فیکٹر ہوتا بھی ہے. تھینک یو سو مچ فار یور کامنٹ. بزنس میٹرز وتھ مریم علی کے دوسرے ایپیسوڈ میں شامل ہونے کا شکریہ. ہمیں امید ہے کہ اس گفتگو سے آپ کو آٹو سیکٹر کے بارے میں کچھ یونیک انسائٹس ملی, جیسے کہ لوکلائزیشن کے چیلنجز اور EV گاڑیوں میں انوویشن. بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا جنہوں نے ہمارے لیے قیمتی وقت نکالا. جوائن us next week as we continue to uncover Pakistan's business landscape. تب تک کے لیے خدا حافظ.